وہ فیصلہ کرنے کی ایک حافظ صاحب نگاہ ہوتی ہے نا, آپ کی ایک نظر ہوتی ہے جس سے آپ ڈیسیژنس لیتے ہیں. مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے چیمپئنز کپ کروایا کہ آپ نے یہاں سے اب پلیئرز نکالنے ہیں. پلیئرز تو وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے, نکالے بھی آپ نے وہی. فی الحال اگر ہم دیکھتے ہیں جو ٹیسٹ کا اسکواڈ ہے اس میں تو وہی پلیئرز ہیں جو پہلے تھے, مطلب کوئی خاص تبدیلی اس میں نظر نہیں آئی ہے. تو ایک ٹورنامنٹ سے اگر آپ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو کپتان آگے, اگر آپ کو پلیئرز کون سے نکالنے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے, آپ کو یہ ایک ٹورنامنٹ جو ہے یہی نکال کے دے سکتا ہے, تو پھر شاید کپتان بھی یہی دے سکتا تھا. تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ سارے ہی نئے بچے کپتان بناتے ہیں, پھر وائے شاداب, وائے شاہین اینڈ وائے رضوان. دیکھیے جہاں تک چیمپئنز کپ کا تعلق چیمپئنز ٹرافی سے ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. چیمپئنز ٹرافی ابھی اگلے سال ہونی ہے, اور یہ جو چیمپئنز کپ پاکستان نے کروایا ہے یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کی سسٹم کا حصہ تھے, 150 کھلاڑی. اور آپ 2-3 ماہ میں اپنی ٹیم نہیں بدل سکتے کسی آئی سی سی کے ایونٹ کے لیے. آپ کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے کہ اگر آپ 5 ٹیموں کے نوجوان کپتان بنائیں, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس وہ 5 کپتان ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس تو دوسرا کیپر نہیں ہے, 5 کپتان تو بڑی دور کی بات ہے, آپ کے پاس تو دوسرا کیپر نہیں ہے. ایک خیال یہ ہے کہ ہونے چاہیے, کہ پھر آپ کیوں ان کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ اویلیبلٹی نہیں ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب اویلیبلٹی نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے, تو وہ کون پوچھے گا کہ کیوں ہے, یہ اویلیبلٹی کیوں ہے, عدم دستیابی کیوں ہے. ان سے سوال پوچھا جائے کہ یہ جو دستیابی کا مسئلہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے, یہ کہاں سے رکا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا کہاں پہ, کس نے چیزوں کو کرنا تھا. تو یہ تو بنیادی طور پر وہاں پر سوال ہے. اور یہ پلیئرز ایک ٹورنامنٹ سے پلیئرز نکلتے کوئی نہیں ہے, یہ اس کا ایک پوری سائیکل ہے. یہ کھیلیں گے, ایک کے بعد ایک کھیلیں گے, ایک کے بعد ایک کھیلیں گے, پختہ ہوں گے, سنجیدگی آئے گی, سیکھیں گے, پھر جا کر آپ اس قابل ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا ہے کہ ایسے ہی آپ مطلب ایک بڑی بس ہے, اگلے پلیئر کو ادھر سے کسی کو اگلے دروازے سے چڑھایا اور پیچھے سے نکال دیا, چلو جی کہ جو ہے آپ پلیئر بن گئے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وقت چاہیے, ٹیلنٹ چاہیے, وسائل چاہیے, آپ کو ایکسپوئر چاہیے ڈفرینٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز میں, پھر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. وگرنہ مشکل ہے. ایک کپ کے اوپر شروع ہیں لوگ, بس ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی چیمپئنز کپ کی بات ہو رہی ہے, لائنز کی بھی ایڈیشن اور کامیابی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب لائنز کل آلموسٹ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مشکل صورتحال تھی, لیکن اس کے بعد جس طرح سے کم بیک ہوا تو اس کے بعد فائنلی وہ آگے کوالیفائی کیے ہیں. تو حافظ صاحب کیا کہیں کامیابی کے اوپر؟ اچھا میچ ہوا ہے, کچھ اچھے کھلاڑی ضرور اس میں ٹورنامنٹ میں اوور آل بھی نظر آئے ہیں. مطلب دانیال نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, ان کو پھر جہادات خان نے امپروومنٹ نظر آئی ہے ان کی بالنگ میں, بالخصوص ان کی بالنگ میں, اور دانیال کی بالنگ میں بھی بہتری نظر آئی ہے. حسنین بڑے اچھے انداز میں. اب یہ کام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان لوگوں کا کہ یہاں سے یہ نشان لگائیں کہ کس پلیئر کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں, کہ اگر کوئی 140+ پر بال کرتا ہے تو ہم نے اس کی جو رفتار ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے کریئر کو طویل کیسے کرنا ہے, کیسے اس سے لمبے وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. حسنین کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. دانیال کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, حسین طلعت کو کہاں پر استعمال کرنا ہے, طیب طاہر کی کہاں پر ضرورت ہے. تو یہ آپ کے پاس نکلتے ہیں لوگ, سامنے آتے ہیں. جہادات خان کا جیسے نام ہے وہ سامنے آئے ہیں. یہ جو اسپنرز ہیں 3 4 5 پاکستان سے کھیل رہے ہیں چیمپئنز کپ میں, یہ سارے کے سارے, سفیان ہیں, قاسم ہیں, مبشر ہیں, ٹھیک ہے, مہران ہیں, ان سب کو دیکھیں, ان کے لیے روڈ میپ تیار کریں کہ ان کو کیسے ہم نے آگے لے کر جانا ہے. انہی لوگوں کی طرف آپ کی نظریں ہیں نا, تو ان کو باقاعدہ طور پر اس سطح پر لے کر آنا ہے جہاں پر یہ کامیابی حاصل کریں پاکستان کے لیے. اور ایک آدھ میچ کی, ایک آدھ چھکے کی, ایک آدھ اننگز نہیں ہے. اگر آپ تسلسل کے ساتھ اگر آپ دیر تک کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دیر تک محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے دن آپ ایک اینٹ رکھیں اور اگلے دن آپ اس کو اتار دیں آ کے, تو وہ آپ کبھی بھی بلڈنگ نہیں بنا سکیں گے. ایک اچھی عمارت کے لیے آپ کو مسلسل اینٹیں لگانا پڑیں گی, اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی, اس کو پانی دینا پڑے گا, اس کا خیال رکھنا پڑے گا, اس کے رنگ روغن کا خیال رکھنا ہے, تبھی آپ کی جو دیر چمک دمک ہے کسی بھی بلڈنگ کی وہ برقرار رہتی ہے. تو یہ نظام ہے, اس کے بغیر اگر یہ بٹن دبائیں گے تو چیزیں بدل جائیں گی. نہیں ہونا ایسے, اور ایسے کر کے دیکھ لیا ہے. آج سے نہیں, برسوں سے کر رہے ہیں. جتنی دیر بابر اعظم نے کپتانی کی ہے اس سے زیادہ دیر ان لوگوں نے فیصلے کر لیے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے, اور ان کو اس کا نتیجہ ملا نہیں ہے. تو جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل صحیح بات ہے حافظ صاحب. یہ جتنی بھی گفتگو ہے ایسے تو ایک بات محسوس ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ہماری یو ایس اے میں ہار کے بعد یہ تو بول دیا تھا کہ سرجری کی ضرورت ہے اب ہمیں, بلکہ بعد نہیں اس دوران ہی بول دیا تھا. تو ابھی جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, جب اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں میرے تو خیال سے ان کی بھی سمجھ سے باہر ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر, کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ عہدہ دیتے ہیں کسی کو, ذمہ داری دیتے ہیں اور آگے سے وہ جو ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو توڑ مروڑ کر سامنے پیش کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا بورڈ کے اندر سرجری کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں یہ کافی وقت پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ انٹرنلی آپ کو لوگوں کو دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا. اس وقت لوگوں کو برا لگا تھا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب کل فخر جو رپورٹ کر رہا ہے میڈیا, فخر زمان نے کہا ہے نا, تو اس کو جواب دیں پھر. تو ڈیورنگ ورلڈ کپ جب یہ کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا تو لوگوں نے برا بنایا تھا کہ یہ بہت سخت ہیں جی, یہ ایسے بات کرتے ہیں جی, یہ ایسے بہت سخت ہو جاتے ہیں. تو آپ فخر زمان کو بھی جواب دے دیں, کیونکہ میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ اور کل سے یہ بھری پڑی ہیں چیزیں کہ فخر زمان نے یہ کہا ہے کہ ٹیم کی سرجری کی تو آپ کر رہے ہیں, تو اندرونی طور پر بورڈ کی سرجری کون کرے گا, اس کی کون, ہم جو اپنی لیگ کرکٹ کے لیے این او سی اپلائی کرتے ہیں تو 3 مہینے تک ہمیں جواب نہیں آتا. ہم لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, ہمیں اگلے دن واپس بلا لیا جاتا ہے. 30 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایک ملک میں پہنچتے ہیں, وہاں سے واپس بلایا جاتا ہے, 30 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں چلے جی آؤ جی آپ فٹنس ٹیسٹ دے دیں. تو یہ کون کرتا ہے, یہ کوئی پلیئر تو نہیں کرتا نا. تو یہ آپ کے جو لنک ہیں وہ مسنگ ہے, سارے کی ساری چیزیں اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہیں. تو یہ سارے سوال جاتے کس طرف ہیں, سارے سوال جاتے ان 5-4 لوگوں کی طرف ہیں جنہوں نے کالے چشمے پہن کے نظر آتے ہیں اپنی پاکستان کرکٹ کی راداریوں میں, کرکٹ بورڈ کی راداریوں میں. اور وہ جو کالے چشمے ہیں وہ سارا پاکستان کی کرکٹ کا جو نقشہ ہے وہ انہوں نے سیاہ کر دیا ساری دنیا کے سامنے. ان کو جواب دینا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ. اگر کھلاڑی آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یا عدم تحفظ کا انہیں احساس ہوتا ہے, یا ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ مناسب انداز میں برتاؤ نہیں کیا جاتا, تو وہ اپنی جگہ پر حق بجانب ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کسی نے کم نہیں کیا کارکردگی خراب ہونے کے بعد. لوگوں نے بہت شدید طریقے سے تنقید کی ہے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں پر. لیکن اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ آپ انہیں رسپونڈ نہ کریں. جیسے میرے خیال سے اسامہ میر نے شاید خود کانٹیکٹ کیا تھا محسن نقوی صاحب کو, یہ جب انہوں نے کھیلنا تھا اس میں, تو یہ آپ کے لنک مسنگ ہے نا. کھلاڑیوں کے ساتھ اگر کسی نے نہیں ان کو بخشا خراب کارکردگی کے بعد, تو اس جگہ تک بھی تو جانے کی ضرورت ہے نا کہ کیا واقعی سب جگہ پر کھلاڑی ذمہ دار ہیں اپنی اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے ان کو مسائل ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن جہاں پر انتظامی چیزیں ہیں اس کی طرف تو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے نا کہ کون کر رہا ہے. یہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہے یہ صاحب کیا کرتے ہیں, یہ جو ڈائریکٹر اکیڈمیز ہیں یہ صاحب کیا کرتے ہیں, یہ جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں یہ صاحب کیا کرتے ہیں, یہ جو سلیکشن کمیٹی بنی ہے, یہ جو ایڈوائزر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب کے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان سے کون سوال کرے گا نا. اگر یہ پہلے وہ ایک شعر ہے کہ میر کے اسادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, تو ان سے تو پوچھے نا بیماریاں ان کی وجہ سے ہیں. اگر ان کی وجہ سے بیماری اور دوائی لینے بھی انہیں سے چلے جائیں ہم, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو فخر زمان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے, یہ کل سے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو, یہ سارے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے ان کے اس بیان کے اوپر, تو یہ جواب دیں لوگ. اس کے اوپر بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جیسے کرکٹرز کو بلایا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب نے, اور اچھی چیز ہے اگر وہ خود کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سابق کرکٹرز کو ایک مرتبہ پھر بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے, کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے. صرف ایک سیمینار اس کے اوپر ہی رکھ لیں, ایک میٹنگ اس کے اوپر رکھ لیں, یہ کس کی وجہ سے خرابی. تو اگر وہ 20-25 لوگ یہ کہیں کہ خرابی کی جو اصل میں جہاں سے یہ آگ جہاں پر لگی ہوئی ہے اور جس کے دھوئیں کی وجہ سے لوگ ساری آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, وہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے, آگ کہاں پر لگی ہوئی ہے. تو اگر تو وہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے آگ لگی ہوئی ہے, تو پھر ان 4-5 کرسیوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے بارے میں کیا کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے حافظ صاحب, کیونکہ دیکھیں اگر ہم وقار یونس کی بھی بات کرتے ہیں, وقار یونس کو پہلے آپ نے ایک عہدے پر بٹھایا, کہا گیا کہ یہ مشیر ہیں, یہ مطلب چیئرمین کے بعد تو وہی تھے نا, انہی کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے آنے تھے. اس کے بعد سڈنلی کہا گیا کہ نہیں وہ صرف ایک سلیکٹڈ ڈیوریشن کے لیے وہاں پر تھے, اس کے بعد اب وہ باہر ہیں, اور ان کو ایک مینٹور جو ہے وہ بنا دیا گیا ایک چیمپئنز کپ کا, جو آگے کنٹینیو ہوگا, کس فارمیٹ میں ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. تو مطلب اس کے مسائل بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا. اب فخر زمان آج بول پڑے ہیں, وقار یونس خاموش رہے,
اگر وقار یونس بھی بول پڑتے ہیں, وہ بھی بتا رہتے ہیں کہ اندرونی کیا ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے, تو پھر کون ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کا؟ دیکھیں فخر زمان کی تو ایک ہسٹری ہے نا, فخر زمان نے جو باتیں کی ہیں اس کی ایک تاریخ ہے. وقار یونس ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ٹیم کے مینٹور ہیں, تو وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے نا, انہوں نے تو اوبے کرنا ہے جو ان کو کہا جائے گا. ایسے تو ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ جب یہ اس پوزیشن پر آ رہے تھے اس وقت بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ اگر تو آپ ایڈوائزر کرکٹ ہیں اور آپ چیئرمین کے بعد سب سے بڑے عہدے پر موجود ہیں تو پھر آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آئے گی اور آپ کو وہ کر دینا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کو کرنا چاہیے. اور جب وہ آئے تھے اس پوزیشن کے اوپر اس وقت مجھے کامران اکمل صاحب نے بتایا تھا کہ انگلینڈ میں انہوں نے جب کامران اکمل صاحب سے وقار صاحب کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے کرکٹ میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن چند ہفتوں کے بعد وہ نظر آ گیا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے اس خیال یہ اظہار کیا تھا کہ اب ان کو وہ کر دینا چاہیے جو پاکستان کے کرکٹ کو جس کی ضرورت ہے, لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کرتے ان کو انہوں نے مینٹور لگا دیا. تو یہ ضرورت نہیں ہے. یہ ایون مصباح کی, مصباح الحق صاحب کی, سرفراز احمد صاحب کی, شعیب مالک صاحب کی, وقار یونس صاحب کی, ثقلین مشتاق صاحب کی, کہ وہ مینٹور بنے پاکستان کی چیمپئنز کپ یہ جو کسی بھی ٹیم کے, اور کہیں جی یہاں سے کچھ بہت, یہ یہاں پر ایشوز ہیں ہی نہیں. ایشوز کسی اور جگہ پر ہیں اور ایشوز کسی اور جگہ پر ہیں. کام کسی اور جگہ پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کے مختلف پہلو ہیں. یہ سوچنے کا کام ہے ان کا جن لوگوں نے کرنا ہے. مطلب پوچھا تو جانا چاہیے نا کہ آپ کس طریقے سے آگے جائیں گے, اور وہ گھمائیں گے نمبرز میں ادھر سے ادھر. تو ٹھیک ہے, لوگوں کو گھومنے کا شوق ہے, لوگ گھومیں. اچھا, نمبر سے مجھے یاد ہے رینکنگز میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے, کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. ٹیسٹ میں تو خیر اس وقت محمد رضوان 8ویں پوزیشن پر ہیں, بابر اعظم 11ویں, T20 کے اندر بابر اعظم 5ویں اور محمد رضوان 6ٹھی پوزیشن پر ہیں. ون ڈے میں بابر اعظم پہلی پوزیشن پر ہیں. ٹھیک ہے, آپ چیمپئنز کون سے یہ ون ڈے پہ حافظ صاحب؟ یہ پاکستان کے لیے میٹر نہیں کرتی چیزیں ان دنوں میں کہ وہ رینکنگ میں کوئی نمبر 1 ہے یا پاکستان کا کوئی کھلاڑی ٹیسٹ میں نمبر 1 ہے یا پاکستان کا کوئی کھلاڑی ون ڈے کی رینکنگ میں نمبر 1 ہے یا 100ویں نمبر پر ہے. پاکستان کے کرکٹ کا اس وقت یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر آج بھی لوگوں نے اس بات پر خوش ہونا ہے تو پھر جو شائقین کرکٹ تو کہتے ہیں تو کامنٹس کرتے ہیں نیچے کہ دیکھ لیں بابر اعظم کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, بابر اعظم تو آج بھی نمبر 1. شائقین کرکٹ ٹھیک ہے, ان کے اس میں کوئی ان کے جذبات ہیں اور وہ اپنے کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں, تو اس میں کوئی دوسری برائی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ اگر ICC نے رینکنگ جاری کی اور وہ نمبر 1 ہے تو جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہوں گے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے ICC کی رینکنگ میں پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا انفرادی پوزیشن میں 1 نمبر پر ہونا یا 100ویں نمبر پر ہونا پاکستان کے لیے اس وقت اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. پاکستان کی کرکٹ کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے, اور اگر صرف اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی کھلاڑی رینکنگ میں نمبر 1 ہے اور ٹیم آپ کی مطلب ہے کہ 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد ابھی تک کوئی ODI میچ نہیں کھیلی, میرا خیال ہے نہیں کھیلی ہے شاید, تو پھر کوئی عقل, کوئی فکر, کوئی غور کرنے کی چیز ہے نا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد کوئی ون ڈے میچ نہیں کھیلا, کیونکہ T20 سیریز آپ کی ہوئی ہیں, ٹیسٹ ہوا ہے, تو کیا حیثیت ہے اس کی, اور جو آپ کھیلے ہیں اس دوران آپ ہارے ہیں. تو پاکستان کے لیے مسئلہ اور ہے, اور یہی وہ ایک پہلو ہے جو کہ بڑے نامناسب انداز میں جس کو دیکھا گیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا کافی. بالکل صحیح بات ہے. خیر حافظ صاحب, کافی ساری باتیں مزید ڈسکس کرنی تھیں آپ کے ساتھ, لیکن وقت ہمارے پاس بھی ابھی کم ہے. جاتے رہتے ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی فی الحال کیونکہ چیمپئنز کپ جاری ہے اور جو ایک فیکٹر ہے کراؤڈ کا, انٹرسٹ کا, وہ ابھی بھی ویسے ہی جاری ہے جیسے مطلب پہلے دن تھا. فیصل آباد کے لوگوں نے پورا ایک بھرپور انٹرسٹ شو کیا ہے, جبکہ ابھی اس وقت ٹاپ کرکٹرز بھی اس کا حصہ جو ہیں وہ آگے شاید نہیں ہوں گے, چند ہی میچز باقی ہیں. آپ سب کیا امید کر رہے ہیں, کون سے پلیئرز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے جو کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ ریزلٹس کے بعد فائنلی یہ چیمپئنز کپ نے ہمیں یہ پلیئرز جو ہیں وہ دیے ہیں؟ دیکھیے یہی ہیں سارے آپ کے جنہوں نے کھیلے ہیں نا. طیب طاہر بڑا اچھا کھیلے, حسین طلعت اچھا کھیلے, جہادات خان نے اچھا کھیلا, دانیال نے اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا, کامران غلام نے رنز کیے, حسنین نے بڑی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا. آپ کے اسپنرز کا آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ کیسا کھیل سکتے ہیں, کہاں پر ان کو آگے جانے کی ضرورت ہے. مبصر نے کہیں اچھا پرفارم کیا.
اس کے علاوہ اگر کوئی حسنین ہے، ہاں حسنین کا جیسا میں نے ذکر کیا، تو یہ ہیں آپ کے پاس جو جن کے اوپر آپ لگے ہوئے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ تو اور کوئی نہیں کھیلا. جو پرفارمنسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس ہیں پلیئرز مختلف شعبوں میں آل راؤنڈرز کی حیثیت سے، فاسٹ بالنگ میں، اسپنرز میں، بیٹرز میں، ان کے لیے پاتھ وے بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھریں اور ان میں پختگی آئے اور یہ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی فٹ کریں ہائیسٹ لیول پر جانے کے لیے اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے نتائج میں اپنا کردار ادا کریں.